أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اور بہت سے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی انسان کو جو کسی لکڑی سے معمولی خراش لگتی ہے یا قدم کو کہیں لگزش ہو جاتی ہے یا کسی رگ میں خلش ہوتی ہے، یہ سب کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت ہیں۔ یعنی دکھ تکلیف تو صبح سے شام تک تھوڑی بہت ہی آتی ہے، اللہ رب العالمین لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے دکھ تکلیف نہیں آتا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ مجرموں اور گنہگاروں کو جو امراض اور آفات پیش آتے ہیں وہ سب گناہوں کے آثار ہوتے ہیں۔ جو لوگ گناہوں سے معصوم ہیں یا محفوظ ہیں، ان کے امراض اور آفات ان کے صبر اور استقلال کے امتحان اور جنت کے بلند درجات عطا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام انسان جو گناہوں سے خالی نہیں ہے، ان کو جو بھی بیماریاں اور حوادث اور مصائب یا تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے وہ سب گناہوں کے نتائج اور آثار ہیں۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام مصائب اور پریشانیوں کا اور ہر قسم کے حوادث اور آفات کا اصلی اور حقیقی علاج یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل خالق اور مالک وہی ہے، ادھر سے یہ سارا معاملہ۔ ایک تو یہ کیا جائے رجوع الی اللہ، اور دوسرا یہ کیا جائے کہ پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ ان سے پرہیز کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور تیسرا یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے رفع مصائب کی دعا کریں۔ یہ تین چیزیں، اللہ کی طرف رجوع ہونا، توبہ استغفار کرنا، غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اور کوئی بھی دقت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف آ جائے اللہ تبارک و تعالی ہی سے رفع مصائب کی دعا کرنا۔ یہ تین اصول بتلائے ہیں، اور ان تین اصولوں میں سے ہم ایک بھی اصول پہ صحیح معنی میں نہیں ہیں۔ نہ تو ہماری توجہ اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کی طرف توجہ ہوتی تو اللہ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رجوع ہوتی ہے ان میں ہم لگتے۔ 24 گھنٹے میں ہم اپنا موازنہ، مواخذہ، کارگزاری اگر لیں اپنی اپنی ذات کی، تو 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے بھی ہمارے اللہ کے لیے نہیں لگ رہے، جس میں اللہ کا رجوع، رحمت کی توجہ خاص ہماری طرف ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ رحیم ہے، اس لیے رحم کیا ہوا ہمارے اوپر، ہم نہیں جاتے اس کی طرف، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کبھی اذان دلوا کے، کبھی گشت والوں کو بھجوا کے، کبھی ملاقاتوں والوں کو بھجوا کے، اور طرح طرح کے پیچھے بتایا کہ مصائب اور حالات، دقتیں آتی ہیں تاکہ بندہ ادھر کو جھکے، لیکن جھک ہی نہیں رہے۔ ہمارا مزاج تو ضدی بچے کی طرح ہو گیا،
اگر ضدی بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ذرا سے ایک چماٹا مار دو ہلکا سا، اور دور بھاگے گا وہ۔ ماں باپ استاد اس لیے مارے گا کہ یہ قریب آ جائے، ماں باپ اس لیے اس کو دھمکائے گا کہ یہ اصول پہ آ جائے، صحیح زندگی گزارنے والا بنا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ اور بدکے گا۔ اگر صحیح چل رہا ہوگا تو اور الٹا چلے گا۔ تو ہمارا جو نفس ہے نا، یہ بھی ضدی بچے کی طرح ہے۔ ہمارا نفس اتنا ضدی ہو چکا ہے کہ جتنا ہمیں دین سنایا جا رہا ہے اتنے ہی بد دین ہوتے جا رہے ہیں، جتنا دین میں ڈھالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اتنا ہی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے جو دیندار لوگ ہیں، جو بد دین ہیں بیچارے وہ تو ہیں ہی بد دین، وہ تو دلدل میں پھنسے ہوئے ہی۔ لیکن ہم اپنے آپ کو جو نمازی بھی سمجھتے ہیں، دیندار بھی سمجھتے ہیں، کلمہ کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے صحیح وقت گزار رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہے۔ ہمارا رجوع 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے بھی اللہ کی طرف نہیں ہے۔ جبکہ صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے رجوع اللہ کے مختلف طریقے بتلائے، ان میں ایک مراقبہ بھی ہے۔ ابھی ذکر ظاہری نہیں ہوتا ہم سے تو مراقبہ کہاں سے ہوگا؟ بہت سے تو ہم میں سے مراقبہ کو ہی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ضروری ہے، اور بہت سے پیری مریدی کوئی ضروری نہیں سمجھتے۔ عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں 2 جماعتوں نے پہلے سر اٹھایا تھا۔ ایک جماعت تو تھی افراط میں وقت گزار رہی تھی، ایک تفریط میں۔ ہاں، ایک جماعت تو ایسی تھی جو اولیاء، انبیاء، رسل ان کو خدا کے برابر بٹھانے میں لگی پڑی تھی، اور ایک جماعت ایسی آئی ان نے ان کی اتنی تحقیر کی، اتنی توہین کی کہ نہ اولیاء کی قدر کو جانا اور نہ انبیاء اور رسول کی قدر کو جانا۔ تیسری جماعت پھر علماء حق کی وجود میں آئی۔ انہوں نے پھر ان دونوں جماعتوں سے ہٹ کر سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری کرنے میں لگے، 2 طرح سے، مدارس کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے۔ اب مدارس والے مدارس میں کھو گئے، دعوت و تبلیغ والے 5 کاموں میں گھل کے رہ گئے۔ اب وہ دونوں جماعتیں اپنے اس پہ چلتی رہی، وہ عروج پہ پہنچ گئی اور یہ ان 2 ٹہنیوں میں لٹ کے رہ گئے۔ پھر دور ایسا آیا کہ دعوت و تبلیغ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب اس میں استدراج شروع ہو گیا۔ اب ایک جماعت مستقل ایسی ہونی چاہیے جو اس میں سدھار پیدا کرے، اور کچھ دنوں میں ایسی جماعت وجود میں آ جائے گی جو اصلاح المبلغین کے نام سے وجود میں آئے گی۔ کیونکہ ایک تو ہے دعوت اللہ، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اور ایک دعوت الی الشخصیت کے لوگوں کو اپنی طرف بلانا، جیسے سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے دعوت کا کام اتنا عام ہو گیا الحمدللہ کہ اب اس میں استدراج شروع ہو چکا، جس سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ڈر ڈر کر رویا کرتے تھے کہ یہ کام چل نکلا، لیکن ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں اہل علم سے ہٹ کر یہ کام جاہلوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ ہر چیز کا یہ ہوتا ہے، آپ دیکھو نا کہیں کالونیاں بستی ہیں تو سب سے پہلے وہاں جھگی جھونپڑی والے بستے ہیں، پھر تھوڑا ان سے اونچے طبقے کے لوگ ان سے جھونپڑیاں خرید کے مکان بنا لیتے ہیں، پھر کچھ دن وہ لوگ رہتے ہیں، پھر وہ بڑے سیٹوں کو بیچ کے وہ علاقے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں بلڈنگیں بنتی ہیں۔
پھر اور ترقی آتی ہے، پھر بلڈنگ والے بھی ٹاور والوں کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ٹاور بننے شروع ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سے شہروں میں، بمبئی میں بہت سی جگہ ہم نے دیکھا جھگی جھونپڑی تھی، پھر وہاں مکانات بنے، پھر اب وہاں بڑے بڑے بلڈروں نے 30-35 منزل کے ٹاور بنا دیے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں اطراف میں کہیں بھی دیکھ لو آپ، گاؤں میں بھی یہ ہوتا، پہلے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کوڑی ڈالتے ہیں، اپنا کوڑا کچرا، پھر وہاں کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا نیار بھرنے کے لیے کوٹھڑا سا یا بونگا بنا دیتے ہیں۔ پہلے کچا بونگا بناتے ہیں لکڑیوں کا، پھر اسے پکا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی جھونپڑی سی بنا کے رہائش شروع کرے، پھر وہاں مکان بنا لیتے ہیں، پھر مکان سے پھر اس میں بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے، ترتیب ترتیب سے وہ ساری حقیقت ختم جو پہلے تھی۔ تو ایسے ہی استدراج ہر چیز میں چلتا ہے۔ اب دعوت و تبلیغ جس کام سے مولانا الیاس مایوسف رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے وہ چل رہا ہے کہ لوگ شخصی تبلیغ پہ لگے ہوئے ہیں، میں امیر ہوں میری مانو بس، حضرت جی نے کیا کہا وہ ٹھیک ہے، حضرت جی نے فرمایا صحیح فرمایا، لیکن تم تو میری مانو بس جو میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تدریج بتدریج جو ہے پھر بگاڑ کی طرف معاملہ چلتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ رجوع اللہ سے آدمی ہٹ چکا ہوتا ہے۔ ٹرین کو پٹری سے اتار دو، کتنا ہی تیز چلا لو صحیح نہیں چلے گی، کتنے ہلکی چلا لو صحیح نہیں چلے گی، پٹری پہ ہی چلے گی ٹرین، تو ہلکی چلاؤ دھیمی یا تیز۔ تو دین تو نام ہی اس کا ہے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کام، اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو وہ کام، بس یہ ان دو چیزوں کا نام دین ہے۔ کتنا آسان ہے۔ اب ہم نے اس میں اپنی طرف سے بڑے بڑے نیک جاری کر دیے کہ یوں کرو یوں کرو، یوں ہو، کرنے والا بھی نہ کرے بیچارہ۔ تو یہ وجہ کیا ہوئی؟ رجوع اللہ ہٹا۔ اور رجوع اللہ کیوں ہٹا؟ رجوع اللہ اس لیے ہٹا کہ اصول سے آدمی ہٹتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں بھی جو اصول بتلایا جاتا ہے ذکر اللہ کا، کیونکہ 6 صفات میں سے ایک علم اور پھر ایک ذکر ہے۔ پہلے علم ہے پھر ذکر ہے۔ جب علم نہیں ہوگا تو ذکر کرے گا کیسے آدمی؟ اور خالی ذکر کرے گا بغیر علم کے تو وہ ذکر جو ہے اس کو بہکا بھی سکتا ہے۔ تو اس چیز کو بالکل بھول گئے، ذاتی شخصیتی دعوت و تبلیغ چل پڑی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے رجوع اللہ ہونا ضروری۔ اب جو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری 20 30 50 60 کی عمریں ہو گئی، آج تک ہم نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو نہیں جھکایا، تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ توبہ استغفار، کیونکہ اتنی عمر ہماری ضائع ہو گئی۔ اب توبہ استغفار کرنے کے بعد میں آئندہ پھر ہم ایسا عمل نہ کریں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ادھر دعا کری پھر ادھر ہی، کہ حرام کی طرف مت جانا، ہاں نہیں جائیں گے، اللہ معاف کر دے معاف کر دے، دعا کری سبحان اللہ الحمد پڑھی پھر ادھر ہی۔ تو پھر یہ پختہ ارادہ کہاں ہوا؟ پختہ ارادہ تو یہ تھا کہ اب ادھر جاتا ہی نہیں آدمی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی رفع مصائب کی دعا کریں۔ سب سے بڑی مصیبت ہے بددینی کا اپنی زندگی میں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پتہ چلتا ہے کسی انسان کا کہ اس انسان سے اللہ راضی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو فقہ الدین عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ۔ اگر ہمیں دین کی سمجھ نہیں مل رہی تو یوں سمجھو ہم بہت بڑی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک آدمی راستے میں چل رہا ہو اور بیچ راستے میں جا کے رک جاوے، اب وہاں کوئی بتانے والا ہے نہیں، اب وہ پریشان، اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، اب وہ پریشان ہے۔ ایک دن میں سنگار سے آ رہا تو ایک نے بتانا کہ نہیں ہو کے جلدی پہنچا ہے کوسی، من کے لیے نہیں ہو کے چلتا۔ اب نہیں ہو کے جب چلا تو نہیں سے چلتے چلتے کامر سے پہلے ایک چوراہے سے آ گیا وہاں۔ اب من کے اب کدھر جاؤں، یہاں سے دائیں طرف جاؤں یا سیدھی طرف جاؤں؟ 2 راستے پہ سمجھ میں آ رہا تھا، رائٹ میں تو جا ہی نہیں سکتا، پیچھے سے میں آ ہی رہا تھا، رائٹ میں دور نکلے گا راستہ۔ اب 2 راستوں کو اب کوئی بتانے والا بھی نہیں، اور نماز کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے ظہر کا۔ اب من کے اچھا پسند ہے راستے میں دیکھا ہے، پھر وہاں میں تھوڑی دیر رکا ہی رہا۔ پھر ایک موٹر سائیکل والا، اس سے پوچھا میں کہ بھائی کوسی کے لیے یہ دونوں راستے کوسی جاتے ہیں، ایک کامر کے ادھر سے جائے گا، ایک کامر کے ادھر کے جائے گا۔ ہاں تو مجھے سیدھے والے پہ آنا تھا، وہ ٹوٹا پڑا، الٹے والے پہ گھوم کے آنا پڑتا کامر کے طواف کر کے، تو اب پھنس گیا وہاں آگے۔ تو بعض وقت آدمی دین کے اعتبار سے بھی ایسے آ کے الجھ جاتا ہے
کہ اب میں کیا کروں, کدھر جاؤں. جیسے بعض وقت بہت سے پوچھے نو کہ جی دیوبندی یوں کہیں, بریلوی یوں کہیں, ہم کیا کریں. من کہ تم وہ کرو جو دین میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لگے, اس طریقے پہ چلو. تم مت دیوبندیوں کے پیچھے جاؤ, مت بریلویوں کے پیچھے جاؤ. تم تو یہ دیکھو, کسی بھی عالم سے یہ پوچھو کہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, بس وہ کر لو, سیدھا سا مسئلہ ہے. کیونکہ وہاں آخرت میں حشر میں یہ پکار تو نہیں ہوگی کہ کون دیوبندی کون بریلوی, وہاں تو صرف محمدی سنتی کہ دین کا کام کیا جی ہم نے, کس کے طریقے پہ کیا, نو فلاں امیر صاحب کے طریقے پہ. نو ٹھیک ہے بھائی, پہ چلا جا, اسی سے لے لے اپنا ثواب. میرے حبیب کے طریقے پہ کرتا تو میں تجھے ثواب دیتا. وہاں یہ ملے گا. یہاں شخصیت پر جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے وہ شرک سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو چکھنی بتلائی اور اس سے پہلے وہ بتلایا کہ شرک کہتے کس کو ہیں. ہم لوگ شرک کو نہیں سمجھ رہے نا. ابھی ہم تو یہ سوچیں بتوں کو پوجنے کا نام شرک ہے, یا قبر کو سجدہ کرنے کا نام شرک ہے, یا پھر جو ہے یہ جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں ان کی پوجا کرنے کا نام شرک ہے, یہ سمجھتے ہیں ہم تو. لیکن شرک ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کسی غیر کے ساتھ وہ کام کیا جائے. قیامت کے روز مشرکین یوں کہیں گے کہ بخدا ہم سخت گمراہی میں تھے کہ تم کو یعنی بتوں کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے. قرآن نے بھی اس کو بیان فرمایا, تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. یعنی کسی کو بھی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کسی بھی طریقے کو دین سمجھنا, یہ بھی شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک طرف رکھ دیا اٹھا کے, اور پھر نبی کے غیر کے طریقے کو دین سمجھ کے آدمی کر رہا ہے, تو یہ بھی شرک میں شمار ہے. کیونکہ وحدانیت خالی اسی کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لو بس. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمیع, بصیر, فہیم اور جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں کسی کو بھی شریک اگر ٹھہرایا تو وہ شرک میں شامل ہے. تو مصیبت, سب سے بڑی مصیبت ہے بددینی. تو مصائب کے ہٹوانے کے لیے دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ ہی سے کرنی ہے. اے اللہ میری مصیبتوں کو ہٹا دے, اے اللہ میری زندگی کے اندر بددینی آ رہی, اس بددینی کو دور فرما دے. اے اللہ مجھے تو دعوت اللہ کرنا تھا لیکن میں تو شخصی دعوت پر چل پڑا, اے اللہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے, اسے ہٹا دے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جس کی اتباع کی ہے دنیا میں, ایک وقت وہ آئے گا جب وہ اللہ تعالیٰ اس سے معلوم فرمائے گا کہ ہاں کہاں تیرے نیکی, کہاں تیرا عمل. نو کہ یہ ہے میرا ذخیرہ, نو کہ اس میں میرے لیے تو کچھ ہے نہیں, یہ تو امیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے, محلے والوں کو خوش کرنے کے لیے, فلاں کو خوش کرنے کے لیے ہے, ان کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا, تو نے ان سے لے لے, اس کا ثواب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے. مجھے تو وہ دکھا جو تو نے میرے حکم پر میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا تھا. اب کوئی کہے نہیں صاحب ہمیں تو ایسے ہی بتایا تھا, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی معلوم فرمائے گا کہ بتانے سے پہلے تجھے ہم نے یہ بتایا تھا کہ علم حاصل کرو, کم سے کم اتنا علم تو حاصل کر لو. نماز پڑھ رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس میں نماز میں نبی کا طریقہ کیا ہے. روزہ رکھ رہے ہو تو یہ دیکھ لو روزے میں نبی کا طریقہ کیا ہے. حج کرنے جا رہے ہو تو یہ دیکھو حج میں نبی کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہو تو اس میں یہ دیکھو کہ قرآن اور حدیث اس میں کیا کہتی ہے, کون سا طریقہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مادی اسباب, دوا, علاج, مصائب سے بچنے کی مادی تدبیریں بیکار ہیں. دیکھو علاج کرنا تو سنت ہے. بیماریاں آئیں گی, دکھ تکالیف آئیں گے, دو طرح کی بیماری آتی ہے انسان کو, جسمانی یا روحانی. جسمانی بیماری تو یہ ہے کہ بخار ہو گیا, پھنسی ہو گئی, کھجلی ہو گئی, یا اور کوئی شریر میں کوئی بیماری ہو گئی, اس کا علاج کرنا بھی سنت ہے ادویات کے ذریعے سے. اب دوا میں پھر دو چیزیں ہوں گی, یا تو روحانی دوا ہوگی یا جسمانی دوا. روحانی دوا تو یہ ہے کہ بھئی کل کلام پڑھا, دم کیا, پھونک ماری اور ہو گیا, اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا دے دی, یہ تو ہے روحانی دوا. اور جسمانی دوا یہ ہے کہ بھئی کھجلی ہو رہی ہے, کسی نے بتا دیا بھئی گندک کو تیل میں پکا کے لگا لو, کھجلی ختم ہو جائے گی. کھانسی ہو رہی ہے, ادرک کا پانی
اور شہد میں ملا کے چاٹ لو، صحیح ہو جائے گی، لیکن کرے گا اللہ ہی، کیونکہ ادرک کو بنانے والا اللہ، ادرک میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ، یقین رکھنا پڑے گا اللہ پر ہی، اور اس علاج کو کرنا پڑے گا سنت سمجھ کر کہ میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ دکھ تکلیف ہو جاوے تو اس میں اللہ سے دعا مانگو اور جو اس کی تدبیریں ہیں وہ کرو۔ تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ صاحب ہم تو جو ہے دوا کچھ لیں گے ہی نہیں، کسی بھی طرح سے مادی چیزوں پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، فل کڑاکے کی سردی پڑ رہی اور سیدھے سادھے کپڑوں میں بیٹھا ہوا، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگتی؟ جہنم کی آگ کی گھبراہٹ سے پسینہ آیا رہتا ہے، ٹھنڈ کہاں سے لگے گی؟ ہر وقت سوچتا رہتا ہوں میری بدعملی سے جو مجھے جہنم میں اگر ڈالا گیا تو وہاں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اس کے تصور سے پسینہ آیا رہتا ہے، تو کہاں سے ٹھنڈ لگے گی؟ کچھ نہیں۔ اس کے بعد میں پھر گرمیوں کے موسم میں اتفاق سے ملاقات ہوئی، کڑاکے کی گرمی پڑ رہی ہے، دھوپ میں بیٹھے ہیں، ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم نے سنا نہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب جس چیز سے دل کو اطمینان ملتا ہے اسے گرمی کہاں سے لگے گی؟ لو، اس نے دونوں علاج وہی بتا دیے 2 جملوں میں۔ اب اسے نہ تو دوا کی ضرورت ہے، نہ انجیکشن کی ضرورت ہے، نہ اسے کھاج کھجلی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی توجہ تو ادھر لگی ہوئی ہے۔ خوف خدا اور جہنم کا خوف سے پسینہ آنا اور گرمی میں اللہ کے ذکر سے اپنے نفس کو تر و تازہ کرنا، دل کو تر و تازہ کرنا، اس سے نفس کو سکون ملنا، تو یہ ہو گئی مادی تدبیروں کی۔ ایسا آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس مقام پر کوئی بھی پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے دواؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اسی کا انعام سمجھ کر، یعنی دواؤں کو بھی اللہ کا انعام سمجھے، اور اسباب اور آلات سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اسی کے حکم اور مشیت کے تابع انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، دنیا کی تمام طاقتیں سب اللہ کے تابع ہیں، بغیر اس کے ارادے کے نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ پانی ڈبو سکتا ہے، اور نہ پانی آگ کو بجھا سکتا ہے بغیر اللہ کے حکم کے، اور نہ کوئی دوا نفع دے سکتی ہے اور نہ کوئی غذا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جب انسان اللہ سے غافل ہو کر صرف مادی سامانوں کے پیچھے پڑتا ہے تو جو یہ سامان بڑھتے ہیں پریشانی اور مصائب بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ شخصی طور پر کسی دوا یا انجیکشن کا کسی وقت مفید ثابت یا کسی مادی تدبیر کا کامیاب ہو جانا غفلت اور معصیت کے ساتھ بھی ممکن ہے، لیکن جب مجموعی حیثیت سے پوری خلق خدا کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ سب چیزیں ناکام نظر آتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں انسان کو راحت پہنچانے اور اس کی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیسے کیسے آلات اور سامان ایجاد کیے گئے ہیں۔ کل ایک وہ پڑھ رہا تھا میں، ایک نیوز میں دکھا رہے اسے، کل یہ کہہ رہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ من یہ بھی کوئی نئی بات ہو گئی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب تک تو اہل سائنس یا دیگر مذاہب والے اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد ہو بہو زندہ ہونا ہے۔ یوں تو مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن یوں مانتے تھے نہ جانے کون سے اس میں جنم لیتا ہے، انسان گدھا میں، گھوڑا بنے، کتا بنے، کیا بنے، یہ غیروں کے عقائد۔ اور مسلمانوں میں بعض لوگ تو اس کو مانتے جانتے ہی نہیں، اور جانتے بھی تو بہت سے مانتے نہیں، ارے ان کو دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کون کیا ہوگا مرنے کے بعد، بس یہ غفلت میں۔ لیکن اب ماننے لگے۔ اب کل جو اس میں دکھا رہے تھے وہ یوں کہہ رہے کہ اب یہ مرے مرائے آدمی یہی ہوں گے زندہ دوبارہ، یہیں پہ وہی مرے ہوئے۔ اب فریجوں میں رکھوا رہے ہیں ان بدنوں کو، من کے دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل خراب کی۔ جب گناہ کرتا ہے نا آدمی تو عقل خراب ہوتی ہے، جب عقل ضائع ہوتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی کو بتلایا کہ اس آدمی کو 35 یا 36 سال ہو گئے ہیں لندن میں، اس نے وصیت کی تھی، پروفیسر تھا کوئی، اور وہ اس پر ریسرچ کر رہا تھا کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے، دماغ اور دل، یہ زندہ رہنے چاہیے، باقی سارے اعضاء تو پھر دوبارہ سے صحیح کام کرنے لگتے ہیں۔
دل میں جمپنگ پمپنگ ہونی چاہیے اور دماغ تازہ رہنا چاہیے. بس اس نے یہاں تک پہنچا بیچارہ. اور جب وہ مرا تو اس نے وصیت بھی کر دی کہ میرے شریر کو بھی فریج میں لگا دینا. اب بھی لگ رہے ہیں. اور 1.5 یا 2.5 کروڑ بتا رہے خرچہ, دھیان بھول گیا میں, یا تو 1.5 کروڑ بتا رہے ہیں 2.5 کروڑ, اور بکنگ بھی چل رہی ہے, اور لوگ جو ہے پیسہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے شریر کو بھی ان کے حوالے کر رہے ہیں. اب ان کو دکھایا تھا ایک اس کو کہ کیسے رکھتے ہیں, ایک بند مشین, آکسیجن اس میں چالو, اوندا لٹکا رکھا ہے. تو اس کے اوندا لٹکانے کی وجہ بتائی کہ دل جمپنگ کرتا رہے گا اور دماغ تازہ رہے گا, اس میں وہی آکسیجن پہنچائی جاتی رہے گی تاکہ اس سے یہ زندہ رہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ من کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیسے کو عذاب کی شکل میں ان پر کیسے مسلط کر رہا ہے. وہ 1.5 کروڑ یا 2.5 کروڑ اگر صدقہ کر دیں, خیرات کر دیں, اللہ کے نام پہ دے دیں. اس پروفیسر نے سارا پیسہ اپنا اس نام پہ دیا تھا کہ مجھے ایسے اوندے لٹکا کے رکھ لینا, اور 100 150 200 1000 سال بعد جب بھی کوئی تکنیک آئے گی, جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا. اب لوگوں پٹا تو اگر اس وقت زندہ ہوا بھی 2-4 ہزار سال بعد میں, اب اس وقت ساری دنیا کا نظام بدل چکا ہوگا, پھر تو اس وقت کیا کر لے گا آ کے یہاں. تو یعنی لوگوں کی عقلیں کیسے ضائع ہوتی ہیں. ایسی عقلیں ضائع ہو کر اب کتنا پیسہ ان سے لوگ کما رہے ہیں کہ مرے مرائے کو لے رہے ہیں اور اتنے پیسے ان سے لے رہے ہیں, اور اس کے لیے اسکیم چل رہی ہے. تو یہ جہالت ہے. یہ سب یہ دین سے ہٹنے کی ایک علامت ہے کہ انسان دین سے جب ہٹتا ہے تو غفلت اور معصیت کے ساتھ اس کے اندر مجموعی طور پر اس طریقے کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. موجودہ زمانے میں انسان کو راحت پہنچانے, اس کو ہر تکلیف کو دور کرنے کے کیسے کیسے آلات اور سامان ایجاد کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. اب 50 سال پہلے کے انسان کو ان کا وہم اور گمان بھی نہ ہو سکتا تھا. امراض کے علاج کے لیے نئی نئی زود اثر دوائیں, طرح طرح کے انجیکشن, بڑے بڑے ڈاکٹر, ماہر ڈاکٹر, ان کے لیے جا بجا شفا خانوں کے بہتات, کون نہیں جانتا کہ اب سے 50-60 برس پہلے کا انسان ان سب سے محروم تھا. لیکن مجموعی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان آلات اور سامان سے محروم انسان اتنا بیمار اور کمزور بھی نہیں تھا جتنا آج کا انسان بیماریوں کا شکار ہے. اسی طرح آج عام وباؤں کے لیے طرح طرح کے ٹیکے موجود ہیں. حوادث سے انسان کو بچانے کے آگ بجھانے والے انجن اور مصیبت کے وقت میں فوری اطلاع اور فوری امداد کے ذرائع اور سامان کی فراوانی. لیکن جتنا جتنا یہ مادی سامان بڑھتا جاتا ہے, انسان حوادث اور آفات کا شکار پہلے سے زائد ہوتا جاتا ہے. وجہ اس کی سوا نہیں کہ پچھلے دور میں خالق کائنات سے غفلت اور کھلی نافرمانی اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے. وہ سامان راحت کو خدا تعالیٰ کا عطیہ سمجھ کر شکر گزاری کے ساتھ استعمال کرتے تھے, اور آج کا انسان بغاوت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا. اس لیے آلات اور سامان کی بہتات اس کو مصیبت سے نہیں بچا پا رہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرکین کے اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ مصیبت کے وقت میں وہ بھی خدائی کو یاد کرتے تھے. مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے تمام مصائب اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے مادی سامان اور تدبیروں سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرے, ورنہ انجام وہی ہوگا جو روز مشاہدے میں آ رہا ہے کہ ہر تدبیر مجموعی حیثیت سے الٹی پڑتی ہے. سیلابوں کو روکنے اور ان کے نقصانات سے بچنے کی 1000 تدبیریں کی جاتی ہیں, مگر وہ آتے ہیں پھر بھی, اور بار بار آتے ہیں. سن 81-82 میں بھریا ہوتی تھی, بھریا کہ پانی ہو جاوے. 81-82 میں اتنی بھریا ہوئی میوات ڈوب گئی, اور لوگ جو ہے اس طرح کشمکش میں وقت گزارا تھا, بہت دقتوں میں. تو پھر حکومت نے کیا کام کیا, ندی نالے بنوائے, بند بنوائے. تو ہمارے یہاں سنگار میں جب گاؤں کے چاروں طرف JCBوں سے بند بنا رہے, بند, تو ہمارے دادا یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں, اللہ کی باری سے روکیں گے بھی, یہ بندر نہ بنا رہے ہیں, یہ ہمارے گاؤں نہ ڈوبے, ان سے رک رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نلکے سے پانی نکال دیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو پستے بنائیں گاؤں کے ادھر ادھر, دیواریں وہ مٹی کی, وہ ڈھیر سے کیا کہیں اسے, بند کہے ہیں ہمارے یہاں تو سے, تو وہ بنائے جو ہمارے یہاں بنا رہے. دادا یوں کہہ رہے ہیں دیکھ ابھی اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں, اب بارش رکیں گی. اور حقیقت ایسا ہی ہوا پھر
اس کے بعد سے حالانکہ اس سے کچھ نقصانات ہوتے تھے ظاہری، فصلیں تباہ ہوتی تھی، سب یہ ہوتا تھا، لیکن مچھلیاں اتنی ملتی تھی کہ فری میں پکڑو اور کھاؤ، اور پھر فصل اتنی زیادہ ہوتی تھی، ایک سال ایک فصل چھوڑ کے جب پانی سوکھ جاتا تھا، برسات کا پانی پورے زمین پی لیا کرتی تھی، پھر بہترین فصل ہوتی تھی اس میں، لیکن لوگوں کو صبر نہیں تھا، چاروں طرف نالے نکالے، یہ اڑل والا نالہ نکالا تھا جبکہ میوات کا پانی اس سے کھنچ کے جمنا میں جائے گا سب، اور گاؤں گاؤں کے چاروں طرف پستے لگائے تھے، لیکن وہ تدبیریں ساری، جب آیا پھر سیلاب، اب آیا 94-95 میں، اور ادھر سے آیا الور کی طرف سے، لوگ کچھ یوں بتا رہے تھے جس گاؤں کے پاس سے وہ سیلاب آیا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس زمین میں پانی نکلا کیسے، اور پورا گاؤں ایسے تباہ ہوا، اس گاؤں کے مکانوں کی بنیادیں تک ڈھونڈ رہے تھے لوگ کہ یہاں فلاں آدمی کا مکان یہاں تھا، میرا یہاں پر تھا، یہاں پر تھا، ایسے ڈھونڈ رہے اس زمین میں، یہاں الور کے پاس، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 95 کی بات ہے، 96، ہاں 95 کی بات، اتنا پانی آیا، تو اب روک لو بندوں سے اور روک لو تدبیروں سے، اور یہ نہیں کہ اللہ سے دعا مانگے، اگر برسات نہیں ہو رہی صلاۃ استسقاء پڑھو، بارش زیادہ ہو رہی ہے اللہ سے اس کے روکنے کی دعا مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مصیبتوں کو پھر ہٹاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں، نئی نئی تدبیریں کی جاتی ہیں، مگر امراض روز بروز بڑھتے جاتے ہیں، اب جتنی پہلے نہ اتنے ہاسپٹل تھے، نہ ڈاکٹر تھے، نہ دوائیاں تھی، لیکن پہلے اتنی بیماریاں بھی نہیں تھی، پہلے جو سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہوئی، سب سے زیادہ خطرناک، اور ٹی بی ہوگی فلاں کو، تو ٹی بی کی بیماری بہت زیادہ خطرناک ہے، اور پھر ٹی بی کی بیماری ایسی چلی کہ ہر گھر میں ٹی بی آیا، تو ٹی بی تو چلی گی، اب کینسر چل رہا ہے، اور سارا پیسہ باز مریض کے ساتھ تو ایسے حالات آتے ہیں، اللہ سب پہ رحم فرما دے کہ کیا ہوا، داڑھ میں کینسر سا ہو گیا، کچھ نہیں، چھالا سا تھا ایک، اور پھر ساری دولت بیچارے کی اس چھالے میں گھس گئی، اور پھر بعد میں کیا ہوا، پیسہ ختم، مریض کو کہ اب اسے گھر لے جاؤ، بس سیوا کر لو اس کے 10-5 دن جو کرو، وہ سیوا 10-5 دن پہلے ہی کر لیتے، کیا ضرورت تھی وہاں اس میں لاکھوں روپے لٹانے کی، بجائے وہاں لاکھوں روپے لٹانے کے 10-20 ہزار روپے صدقہ کرتے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے اور دعا کراتے، اور پھر نماز پڑھتے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کینسر کیا پینسر سب ذرا سی دیر میں، ذرا سی ساعت میں ختم ہو جائے، لیکن ہماری توجہ ادھر جاتی نہیں، کیوں نہیں جاتی کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف نہیں ہے، ہمارا رجوع مادی چیزوں کی طرف ہے، تو اس لیے اس آیت شریفہ میں یہ بتلایا کہ انسان اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑے، ہزاروں تدبیریں کی جاتی ہیں، وہ سطحی طور پر مؤثر بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے نتیجہ یہ ہے کہ گرانی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، چوری ڈکیتی اغوا رشوت چور بازاری کے روکنے کے لیے کتنی مادی تدبیریں آج ہر حکومت استعمال کر رہی ہے، مگر حساب لگائیے تو ہر روز ان جرائم میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، رات ایک بتا رہے 4 لڑکوں نے فولیکس کے ذریعے سے 10,000 کروڑ روپیہ لوگوں کے کھاتوں سے نکالا، 10,000 کروڑ کھاتوں سے کھینچ دیا، سب رکھ دیا، اب کر لو بینکوں کا نظام، کر لو تم حفاظت، تو اللہ تعالیٰ جب جس چیز کو چاہتا ہے وہ کر دیتا، مگر حساب لگائیے تو ہر روز جرائم میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، طرح طرح کی ٹیمیں حکومت نے بنا رکھی ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے دلوں میں، جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو جرائم سے آدمی رکے گا کیسے؟ کاش آج کا انسان صرف شخصی سطحی سرسری نفع نقصان کی سطح سے ذرا بلند ہو کر حالات کا جائزہ لے تو اس کو ثابت ہوگا کہ مجموعی حیثیت سے ہماری مادی تدبیریں سب ناکام ہیں، بلکہ ہمارے مصائب میں اضافہ کر رہی ہے، پھر اس قرآنی علاج پر نظر کرے کہ مصائب سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ خالق کائنات کی طرف رجوع کیا جائے، مادی تدبیروں کو بھی اس کی عطا کی ہوئی نعمت کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کے سوا سلامتی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ تو صدقہ بھی کریں نا تو وہاں مرغے والے کے پاس جاؤ کہ ان میں سب میں چھوٹا مرغا کون سا، چلیے ہی دے دو، اب وہ صدقہ، اور وہاں ہاسپٹل میں 10,000 کے ایک انجیکشن، جی تم 20 کا لگا دو، تو وہاں تو 20 کا لگوانے کو تیار ہے، اور یہاں 100 روپے کا صدقہ بھی، اس میں بھی یہ دیکھیں ٹوٹا پھوٹے ٹانگ ٹوٹا مرغا دے، سستا ہی ہے، یہ سستا ہی دے دو جس کی ٹانگ ٹوٹی پڑی، صدقے میں وہ دیکھتے ہیں، اور وہاں مادی چیزوں میں وہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خوب صدقہ کرو اور خوب اللہ سے مانگو، دکھ تکلیف بیماری انشاءاللہ آئیں گی نہیں،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام طرح کے لوازمات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔